الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. انسانوں کے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کی بنائی ہوئی یہ دنیا اور اس دنیا کے بعد آنے والی آخرت۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں عام طریقے پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس سورت کے آخر میں بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، حالانکہ آخرت باقی رہنے والی ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ بتایا یہ گیا کہ دنیا کی زندگی مٹ جانے والی ہے، دنیا کی زندگی فنا ہو، دنیا کا ساز و سامان، اسباب، عہدہ، منصب، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو باقی ہے۔ آج دنیا ہے، کل نہیں رہے گی۔ ایک بادشاہ نے بہت عالی شان محل تعمیر کروایا۔ جب محل تعمیر ہو گئے تو اس نے لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ محل آ کر دیکھو۔ ظاہر ہے کہ مقصد یہی تھا لوگ آئیں اور تعریف کریں، لوگ کہیں کیسا عالی شان محل ہے، کیسا خوبصورت مکان ہے۔ بادشاہ تعریف سے خوش ہوتے، اسی لیے ان کے ارد گرد خوشامدی لوگوں کی کثرت ہوتی ہے۔ شیخ سعدی نے کہا ہے کہ بادشاہ کے آس پاس عام طور پر ایسے لوگ ہوتے کہ اگر بادشاہ دن کو کہتا ہے کہ رات ہے، دن کو اگر کہتا ہے کہ رات ہے تو وہ خوشامدی لوگ کہتے ہیں کہ جی حضور دیکھیے چاند بھی نکلا ہوا ہے اور ستارے بھی جگمگا رہے ہیں، یعنی بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملا۔ ان کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، بادشاہوں کا معاملہ گاہے بسلام برنجن۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خوش ہوئے تو کسی معمولی بات پر خوش ہو، کسی نے کوئی پوری بات کہہ دی اس پر خوش ہو گئے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے سلام کیا اور اس سے ناراض ہو گئے۔ مزاجی کیفیت ان کی بڑی عجیب ہوتی ہے، خوش ہونے پر آئے کسی بات سے خوش ہو جاتے۔ اکبر بادشاہ سال میں ایک دفعہ مشاعرہ کرواتا، سارے ملک سے شاعر آتے تھے، اپنا اپنا کلام سناتے تھے، اور بہترین لوگ آتے تھے۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی گاؤں کا رہنے والا وہ چلا آیا، شعراء بیٹھ چکے تھے، پتہ نہیں کیسے وہ دربار میں گھس آیا، وہ بھی کرسی پہ جلوہ افروز تھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر وزیر نے سمجھ لیا کہ آج تو میری خیر نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیسے چلا آیا۔ وہی اس کا انتظام کرتا تھا، چونکہ بادشاہ آ چکا، اب موقع نہیں تھا کہ اس کو دربار سے نکال دے۔ اس نے ذرا کنارے لے جا کے پوچھا تم کچھ شعر سناؤ گے؟ کہا ہاں شعر ہی تو سنانے آیا۔ کہا شعر کیا کہا ہے تم نے؟ اس نے اپنی دیہاتی زبان میں کہا کہ سب درختان ماں بزرگ بڑھ، یعنی سارے درختوں میں سب سے بڑا درخت بڑھ کا درخت، برکت کا جو درخت۔
ہرے ہرے پتوا میں لال لال پھل، یہ ہرے پتے ہوتے ہیں، لال پھل. اور اگلا جو مصرع کا وہ نہایت خطرناک تھا. اس نے کہا اکبر شاہ گیدی خر، یعنی اکبر بادشاہ جو ہے وہ ولد الحرام ہے. یہ مصرع لکھ کے لایا تھا. اکبر شاہ گیدی خر بادشاہ کے بارے میں. وہ تو دیہاتی تھا، بادشاہ کی عظمت کیا جانے اس کا مقام تھا. وزیر نے سنا تو کانپ گیا. اس نے سوچا کہ اگر اس نے یہ شعر سنایا، اس کی گردن کٹے نہ کٹے، میری گردن کو پڑ جائے. تو اس نے کہا دیکھو تمہارے پہلے والے مصرے ٹھیک ہے، اس کو تم بدل لو. اکبر شاہ گیدی خر جو ہے یہ مت کر، ایسے کہنا اکبر شاہ بحروبر. کہ اکبر بادشاہ بحروبر کا بادشاہ ہے، خشکی اور تری کا بادشاہ ہے. اکبر شاہ بحروبر یہ کہ اس نے ایجاد کر لیا. اب جب بادشاہ نے اشعار سننا شروع کیے، اس کی باری آئی، یہ بھی کھڑا ہوا، اس نے سنایا. جب شروع کے مصرے سنائے بادشاہ سر ہلاتا رہا. جب اس نے کہا اکبر شاہ بحروبر، بس بادشاہ چونک گیا، اس لیے کہ یہ دیہاتی تھا، ایسا مصرع کہنا اس کے بس میں نہیں تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے پہلے جو مصرے سنائے وہ ٹھیک تھے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس نے وہ جو وزیر تھا اس کی طرف انگلی دکھا کے گالی دی اور کہا پہلے والے مصرے میرے ہیں اور یہ اس کا باطل ہے، اس نے سکھایا ہے. میں نے تو یہ کہا تھا اکبر بادشاہ گیدی خر سنا دی بادشاہ کے سامنے، وہ اپنا مصرع کہہ کے لایا تھا وہ سنا دی. بادشاہ ہنس پڑا. دیکھیے گالی ہے لیکن بادشاہوں کے مزاج کی بات ہے. بادشاہ ہنس پڑا، اس نے انعام و اکرام سے نوازا. تو بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے کسی معمولی بات سے ناراض ہو جاتے اور کسی بات سے خوش ہو کر خلعت فاخرہ سے نوازتے. اکثر لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ لوگ تعریف کریں، خوشامد کریں. تو وہ بادشاہ جس نے عالی شان محل بنوایا، اس نے لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ آ کر ہمارا بنایا ہوا محل دو. لوگ آتے رہے، آ کر تعریف کرتے تھے کہ بہترین مکان ہے، عالی شان محل ہے، تعریف کرتے. ایک بزرگ بھی آئے، اللہ والے آئے، انہوں نے محل دیکھا. بادشاہ نے پوچھا آپ کچھ فرما نہیں رہے، کیا آپ کو محل پسند نہیں آیا؟ ان بزرگ نے کہا نہیں، محل تو بہت اچھا ہے، تم نے عالی شان محل تعمیر کروایا ہے، مگر اس میں دو عیب ہیں، اس میں دو عیب ہیں. بادشاہ چونک گیا کہ اتنے عالی شان محل میں ان کو کہاں عیب نظر آ رہا ہے. تو کہنے لگا کون سے دو عیب آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ اس عالی شان محل میں ایک عیب تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ قائم نہیں رہے، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ اس میں رہنے والے بھی ہمیشہ زندہ نہیں. یہ مکان ایک دن ختم ہو جائے، یہ محل ایک دن گر جائے، اور دوسرے یہ کہ جو لوگ اس میں آباد ہیں، اس میں بس رہے ہیں، وہ بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہیں. ایک دن آئے گا دنیا سے رخصت ہو جائے. آپ غور کیجیے کیسی حکمت کی بات انہوں نے ارشاد کرا. مکان چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو ہمیشہ نہیں رہے. آپ جاتے ہیں دہلی میں تاریخی عمارتیں دیکھتے، کسی عمارت کو بنائے ہوئے 100 سال ہو گئے، کسی عمارت کو بنائے ہوئے 500 سال ہو گئے، کسی عمارت کی تعمیر پر 700 سال ہو گئے. آپ غور کرتے ہیں کہ ان مکانات کے بنانے والے، ان تاریخی عمارتوں کو تعمیر کرنے والے آج کہاں ہیں؟ جنہوں نے بڑے چاؤ سے ان عمارتوں کو تعمیر کیا تھا، آج دنیا ان کو دیکھنے کے لیے آئی. تاج محل کیسی عالی شان عمارت، دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں اس عمارت کو دیکھنے کے. لال قلعہ کتنی پرشکو عمارت ہے،
امریکہ سے، چین، جاپان سے، ترکستان سے لوگ آتے اس عمارت کو دیکھنے کے، لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ سفر کی مشقت برداشت کر کے آتے ہیں تاکہ صرف اس عمارت کو دیکھیں، لال قلعے کو دیکھیں، تاج محل کو دیکھیں۔ آپ کبھی غور کرتے ہیں کہ جس عمارت کو دیکھنے کے لیے آج دنیا کے کونے کونے سے لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے آ رہے ہیں، ان عمارتوں کو تعمیر کرنے والے آج دنیا میں کہاں؟ آج ان کی شان و شوکت باقی ہے، ان کی حکومت باقی ہے، ان کا اقتدار باقی ہے، ان کی سلطنت باقی ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی۔ کم ترکوا من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ قرآن میں آیتیں آئی ہیں جن لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ تو مر گئے لیکن اپنے پیچھے کیسے باغات چھوڑتا ہے۔ کم ترکوا من جنات وعیون، باغات، چشمے، بہترین مکانات، خزانے سب چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں بول کے سب اڑ جائے۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبل۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں بہت اہم ہوں لیکن مرتا ہے، کارخانے کائنات پر کوئی اثر نہیں ہو، دنیا پر کوئی اثر نہیں ہو، دنیا کی رفتار نہیں تھمتی، زمانے کا کوئی کام میرے آپ کے بغیر نہیں رکتا، دنیا اپنی رفتار سے چلتی رہے گی۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو بہت مشہور ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ ایک پشت گزرنے کے بعد، دو پشت گزرنے کے بعد کوئی نام دینے والا باقی نہیں ہے۔ یہ دنیا جس پر ہم مر رہے ہیں، یہ دنیا جس کے خزانوں کے پیچھے ہم اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، کیا حقیقت ہے اس دنیا کی؟ یہ سارا ساز و سامان یہیں رہ جائے گا اور ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ کم ترکوا من جنات وعیون، لوگ گئے اپنے پیچھے مکانات، محلات، باغات، چشمے، نہریں سب چھوڑ کر چلے گئے، اپنے پیچھے خزانے چھوڑ کر گئے۔ آج مال کے پیچھے انسان دیوانہ ہو رہا ہے، کل مال کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ اذا زلزلت میں، اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنا بوجھ نکال کر پھینک دے۔ جب قیامت آئے گی زمین اپنا بوجھ نکال دے۔ اس کی تفصیل میں یہ بات ہے کہ زمین میں جتنے مردے دفن کیے گئے اور زمین کے اندر جتنے خزانے، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، سب تو زمین کے اندر ہے، یہ سارے خزانے بھی زمین اگل دے گی۔ جب قیامت آئے گی صرف مردے نہیں، جتنا خزانہ ہے، سونا چاندی، جتنی چیزیں زمین کے اندر ہے وہ سب اگل دے گی۔ یہ اس لیے ہوگا تاکہ انسانوں کو، انسان یہ محسوس کر سکے کہ آج یہ سارے خزانے پڑے ہوئے ہیں، سونا چاندی بکھرا ہوا ہے، ہیرے جواہرات ہیں، قیمتی پتھر ہیں، لیکن کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ دنیا کی بے حقیقتی واضح کی جائے گی کہ دیکھو آج کوئی ان پر نظر ڈالنے والا نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو ان خزانوں کو، ان نعمتوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں۔ اس دن تو نفسا نفسی کا عالم ہے، اس دن تو انسان اپنے رشتہ داروں سے دور بھاگے گا، اس دن تو انسان کسی محبت کرنے والے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونکا جائے گا کوئی رشتہ داری نہیں رہے گی، کوئی ایک دوسرے سے سوال نہیں کر سکے گا۔ تو آج جو کچھ ہے یہ سب چھوڑ کر جانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں کہ ان کے دور میں لوگ دنیا کی تلاش میں، 3 افراد تھے، فقر و فاقے سے، تنگ دستی سے پریشان ہو کر مال و اسباب کی تلاش میں نکلے۔ ایک صحرا سے گزر رہے تھے، سونے کی ایک اینٹ اچانک ان کو مل گئی، صحرا میں پڑی ہوئی تھی، سونے کی اینٹ مل گئی۔
اس کو انہوں نے خوشی خوشی حاصل کر لیا۔ ظاہر ہے تنگ دست اور فقیر لوگ تھے، سونے کی اینٹ مل گئی، ان کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے، خوش ہو گئے۔ اور جب مال پاس میں آیا تو ان کو دنیا کی نعمتوں کی طرف، دنیا کی چیزوں کی طرف رغبت ہوئی۔ دو لوگوں نے ان میں سے یہ کہا اپنے ایک ساتھی سے کہ لو یہ پیسے لو اور جاؤ بازار سے ہمارے لیے کھانا لے کر آئے۔ ہم چونکہ مالدار ہو گئے، امیر ہو گئے، اب خوب اچھے اچھے کھانے کھائیں، خوب عیش و عشرت میں رہیں گے۔ اس کو بھیجا کہ کھانا لے کر آئے۔ وہ جا رہا ہے کھانا لانے کے لیے، دل میں یہ خیال آیا کہ سونے کی اینٹ ایک ہے، ہم 3 لوگ ہیں، سونے کی اینٹ تینوں میں تقسیم ہوگی۔ شیطان کس طرح ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے اور انسان کو مال کی ہوس میں مبتلا کرتا ہے۔ تو شیطان نے خیال دل میں پیدا کیا کہ سونے کی اینٹ ایک ہے اور ہم 3 لوگ ہیں، تینوں میں تقسیم ہو جائے۔ ایسا کرتا ہوں کہ جو کھانا میں لے کر جا رہا ہوں اس میں زہر ملا دوں تاکہ میرے دونوں ساتھی اس کو کھا کر مر جائیں، اینٹ میری ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر اس نے کھانا لیا، اس میں زہر ملایا، واپس ہونے لگا۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں کے دل میں یہ بات آئی کہ ایک اینٹ ہے، ہم 3 لوگ ہیں، یہ اینٹ تقسیم ہوگی، اس سے اچھا یہ کہ یہ کھانا لے کر آئے، ہم دونوں مل کر اس کو قتل کر دیں، اینٹ ہماری ہو جائے۔ چنانچہ جب وہ شخص آیا، یہ دونوں پہلے سے تیار تھے، کھانا اس سے لے لیا اور اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، وہ زہر میں ملا ہوا کھانا کھا لیا، وہ دونوں بھی وہیں لیٹ گئے، مر گئے۔ اور وہ اینٹ سونے کی ان کے درمیان پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، ان تینوں کو دیکھا، ان کے لاشوں کو، اور سونے کی اس اینٹ کو اٹھایا اور ان کے ساتھ جو حواریین تھے، ان کے ساتھی تھے، ان سے کہا دیکھ لو یہ ہے تمہاری دنیا کی حقیقت، یہ ہے تمہاری دنیا کی حقیقت، یہ ہے مال و اسباب کی حقیقت کہ اس کے لیے انسان کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ انسان اپنے ساتھی، اپنے دوست کو قتل کرتا ہے، انسان اپنے باپ تک کو مار ڈال رہا ہے۔ اخبارات میں کتنی خبریں آتی ہیں کہ وراثت کا مال لینے کے لیے بیٹوں نے باپ کو قتل کر دیا۔ کتنی خبریں ایسی آتی ہیں، واقعات پتہ چلتے ہیں کہ باپ کا جنازہ بھی رکھا ہوا ہے، اولاد مال کے لیے لڑ رہی ہے، اولاد مال کے لیے ایک دوسرے سے اختلاف کر رہی ہے۔ ابھی جنازہ دفن نہیں ہوا، میت قبرستان نہیں پہنچی، باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور آپس میں اختلاف ہو رہا ہے، آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ چند مہینے پہلے بہار میں مسلمانوں کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، غیر مسلموں کا نہیں، بھائیوں میں اختلاف ہوا، کئی بھائی تھے، کھیت کی زمین کے سلسلے میں اختلاف ہوا۔ کھیت کی زمین پر 3 بھائیوں کا قبضہ تھا اور اس میں دوسرے 2 بھائی یا 3 بھائی جو اپنا حق اس میں سے وصول کرنا چاہتے آئے تاکہ بھائیوں سے گفتگو کریں۔ آپس میں بات چیت ہو رہی تھی، ہوتے ہوتے بات بڑھ گئی، جھگڑا ہونے لگا، اور یہ بھائی جو زمین پر قابض تھے انہوں نے بندوق نکال لی، اپنے ان بھائیوں کے اوپر گولی چلائی۔ ان میں سے ایک بھائی کے پاس اسلحہ تھا، اس نے جوابی فائرنگ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کھیت کی زمین جیسی کی تیسی پڑی ہوئی تھی اور وہاں 6 بھائیوں کی لاشیں پڑی، سب کے سب مر گئے۔ کھیت کی زمین اپنی جگہ پڑی ہوئی ہے اور یہ جان ہار کر دنیا سے چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال اسباب کی ہوس نے، مال اسباب کے لالچ نے بھائیوں کے خون اور قتل پر آمادہ کر دیا۔ یہ چیز ہے وہ جو آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو
حالانکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ خیر ہے، وہ بھلائی کی چیز ہے۔ آخرت کی طرف توجہ کرو، آخرت بنانے کی فکر کرو۔ دنیا تو مٹ جائے گی، دنیا تو ختم ہو جائے گی، آج ہے کل نہیں رہے گی۔ ہمیشہ جینے کے لیے دنیا میں کون آیا ہے؟ ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں کون آیا ہے؟ ہر شخص اپنی متعین عمر لے کر آیا ہے، اور جو عمر لے کر آیا ہے گزار کر اس کو جانا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اللہ کے حکم سے 4 باتیں لکھ دیتا ہے، یکتب عمرہ واجلہ ورزقہ وشقی او سعید۔ انسان کی عمر لکھ دیتا ہے، اتنی عمر ہوگی، اجلہ موت لکھ دیتا ہے، موت اس وقت آئے گی۔ تیسری چیز لکھتا ہے رزق اتنا ملے گا، اور چوتھی چیز لکھتا ہے کہ یہ انسان بدبخت ہوگا یا خوشبخت۔ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا مرنا کب ہے، دنیا سے کب گزرنا ہے لکھ دیا گیا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اور جب وقت آ جائے گا نہ آگے بڑھے گا نہ پیچھے ہٹے گا۔ کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو موت کے وقت کو ٹال نہیں سکتا، بڑے سے بڑا شخص ہو اپنی موت کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ ہارون الرشید اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اس کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، لیکن جب موت کا وقت آیا، آخری گھڑیاں آئیں، تو اس وقت دنیا کی بے حقیقتی گویا کہ مجسم ہو کر سامنے آ گئی۔ لوگوں سے اس نے کہا مجھ کو تخت سے نیچے اتار دو، زمین پر اتار دو۔ زمین پر لٹایا گیا، اپنا گال مٹی پر ملتا تھا اور کہتا تھا یا من لا یزول ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ اللہ جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی، اس شخص پر رحم کر جس کی بادشاہت ختم ہوگی، جس کی سلطنت کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ تنہا اللہ ہے۔ باقی دنیا کا بڑے سے بڑا شہنشاہ ہو، بادشاہ ہو، دنیا سے اس کو جانا ہے، وہ بھی مٹے گا، اس کی سلطنت بھی مٹے گی۔ یہی ہارون الرشید ہے۔ اس کے زمانے میں ایک مجذوب تھے، بزرگ تھے، لوگ پاگل دیوانہ سمجھتے تھے، بہلول ان کا نام تھا، بہلول دانا کہلاتے تھے۔ رہتے ایسے تھے جیسے پاگل دیوانے رہتے۔ بادشاہ ان سے کبھی کبھی مذاق کرتا تھا۔ ایک دن وہ آئے دربار میں، بادشاہ ایک چھڑی لے کر بیٹھا ہوا تھا، تو بادشاہ نے ان کو دیکھا تو مسکرانے لگے۔ بادشاہ قریب بلایا اور بہلول کو وہ چھڑی دی اور کہا بہلول اگر دنیا میں تم کو اپنے سے زیادہ بڑا کوئی بیوقوف ملے گا یہ چھڑی اس کو دے دے۔ یعنی یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم سب سے بیوقوف آدمی، مذاق کر رہا تھا۔ کہا یہ چھڑی لے لو، تم سے زیادہ بیوقوف اگر کوئی ملے گا اس کو دے دے۔ انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت، ٹھیک ہے، لے کر رکھ لیا۔ برسوں گزر گئے، جب ہارون الرشید بیمار ہوا اور اس کی آخری بیماری مرض الموت میں مبتلا ہوا، تو بہلول آئے، آ کر پوچھا بادشاہ سلامت آپ بیمار ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ سفر پر جانے والے ہیں۔ بادشاہ نے بڑی حسرت سے کہا ہاں اب آخری سفر درپیش ہے، آخری سفر ہے، سب سے لمبا سفر ہونے والا ہے، آخرت کا جانا ہے۔ بہلول نے پوچھا آپ کے ساتھ آپ کے کتنے سپاہی جائیں گے؟ بادشاہ نے کہا کیسی بیوقوفی کی بات کرتے ہو، آخرت کے سفر پر آدمی تنہا جاتا ہے۔ کہا اچھا آپ کے ساتھ تو بہت سی سواریاں بھی جا رہی ہوں گی؟ کہا نہیں کوئی سواری نہیں جائے گی۔ کہا خزانے بھی جا رہے ہوں گے؟ کہا کوئی خزانہ نہیں جائے گا، تنہا خالی ہاتھ جاؤ۔ کہا آپ نے اپنے سفر کے لیے تو بہت سارے انتظامات کیے ہوں گے؟ کہا بہلول کیسی نادانی کی بات کہہ رہے ہو، وہاں جانے کے لیے دنیا کا کوئی سامان ساتھ نہیں جاتا ہے۔ بس بہلول نے اپنی عبا میں ہاتھ ڈالا، وہ چھڑی نکالی اور ہارون الرشید کے ہاتھ میں دیا اور کہا آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا
اگر تم سے زیادہ بیوقوف تم کو کوئی ملے گا چھڑی اس کو دے دینا، مجھ کو کائنات میں آپ سے بڑا کوئی بیوقوف دے دے گا۔ آپ تھوڑے چھوٹے سفر پر بھی جاتے تھے، ہزاروں سپاہی آپ کے ساتھ جاتے تھے، آپ کے ساتھ خیمے ہوتے تھے، بہترین عیش و عشرت کا سامان ہوتا تھا، بہترین سواریاں ہوتی تھی۔ تھوڑی دور بھی آپ جا رہے ہو تو آپ کے ساتھ پوری سپاہیوں کا دستہ، ان کی جماعت ہوتی تھی۔ اتنے بڑے سفر پر آپ جا رہے ہیں اور آپ نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی، آپ سے بڑا بیوقوف کون، آپ سے بڑھ کر نادان کون ہوگا؟ یہی چیز ہمارے بھی سمجھنے کی ہے کہ دنیا جو فانی ہے وہاں رہنے کے لیے ہم کتنے انتظامات کر رہے ہیں، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، مال جمع کریں، جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولے۔ میرے والد صاحب کہتے تھے انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، ادھر کا مال ادھر لا، یعنی اللہ کا نام لے کر مال حاصل کرتا ہے، جھوٹ بول کر اللہ کے نام پر چوری خیانت کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، ادھر کا مال ادھر۔ اے امانت پر تو لعنت است رنجے یافتم، اے خیانت پر تو رحمت است گنجے یافتم۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ اے امانت داری تجھ پر لعنت ہو، تیری وجہ سے تو مجھ کو نقصان ہوا، اور اے خیانت تجھ پر اللہ کی ہزاروں رحمتیں ہو، تیری وجہ سے تو مجھ کو خزانہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ آدمی کیسے غلط راہوں سے مال کما رہا ہے، ایک دفعہ نہیں سوچتا کہ یہ مال اس کے لیے وبال بنے۔ آدمی گناہ کما رہا ہے، نہیں سوچتا کہ یہ سارے گناہ قیامت کے دن اس کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بنے۔ اللہ کا دیا ہوا رزق کھا رہا ہے، اس کی زمین پر رہ رہا ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے نافرمانی اور گناہ کرتا ہے۔ ایک نوجوان تھا، گناہوں کا عادی تھا، ایک بزرگ سے اس نے چاہا کوئی نصیحت فرما دے۔ حضرت نے کیسی نصیحت کی؟ ان بزرگ نے ارشاد فرمایا دیکھو اگر تم گناہ کرنا ہی چاہتے ہو تو 3 چیزوں پر عمل کرو۔ پہلی چیز یہ، ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں کوئی تم کو نہ دیکھ رہا ہو، اللہ بھی تم کو نہ دیکھ رہا ہو، ایسی جگہ جا کر گناہ کرو۔ دوسری چیز بیان فرمائی اگر تم کو گناہ کرنا ہی ہے اللہ کی زمین سے نکل جاؤ، جب اللہ کا حکم توڑنا چاہتے ہو تو اللہ کی زمین سے نکل جاؤ، کہیں اور جا کر گناہ کرو۔ تیسری بات ارشاد فرمائی اگر تم گناہ کرنا ہی چاہتے ہو تو اللہ کا دیا ہوا رزق مت کھاؤ۔ یہ کیسی بے غیرتی کی بات ہے کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھا رہے اور پھر اسی کا حکم توڑتے۔ بس یہ نصیحت اس کے لیے کافی ہوگی، اس نے گناہ سے توبہ کر لی۔ آپ غور کیجئے کیسی قیمتی بات ہے، ایسی جگہ جا کر گناہ کرو کہ اللہ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو۔ اگر گناہ کرنا ہے اللہ کی زمین سے نکل جاؤ، اگر گناہ کرنا ہی ہے تو اللہ کے دیا ہوا رزق استعمال نہ کرو۔ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اس کا دیا ہوا رزق ہمارے پیٹ میں ہے، سر سے پیر تک ہم اس کے احسانات کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ ریت کے ذرے، بارش کے قطرے جس طرح شمار نہیں کیے جا سکتے، خدا کی نعمتیں بھی شمار نہیں کی جا سکتی۔ جس اللہ نے اتنا نوازا ہے اسی اللہ کا حکم ہم توڑ رہے ہیں، اسی اللہ کے احکامات کو بھلا رہے ہیں، اسی کے فرائض میں غفلت برت رہے ہیں۔ ایک نماز کے لیے اعلان ہو رہا ہے، منادی پکارتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، ہم نہیں آتے۔ جمعہ کی نماز پڑھ لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں فرض ادا ہو گیا۔ اللہ کے بندو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں نے نماز چھوڑ دی، جب نماز چھوٹ جائے تو یہ خیال کرنا کہ میں نے نماز نہیں چھوڑی، اللہ نے مجھ کو اپنے سامنے کھڑا کرنا گوارا نہ تھا، اللہ نے یہ پسند نہ کیا کہ اس کی ملاقات کے لیے تم آؤ، اللہ نے یہ پسند نہ کیا کہ تم اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ منادی پکارتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، ہم نہیں آ رہے۔ اسلاف میں سے ایک بزرگ تھے، سخت بیمار ہوئے، اتنے بیمار کے چلنا پھرنا رک گیا۔ اس وقت بیٹوں سے کہا مجھ کو نماز کے لیے لے چلو۔ بچوں نے کہا آپ سخت بیمار ہیں، اللہ نے آپ کو رخصت دی ہے، آپ گھر میں نماز پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا منادی پکارے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور میں اللہ کے منادی کی آواز پر لبیک نہ کہوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سہارے سے مجھ کو لے کر چلو، مگر لے چلو۔ اسی حالت میں سخت تکلیف میں مسجد آئے، نماز پڑھنے کے لیے صف میں ان کو کھڑا کیا گیا،
کھڑے ہونے کی حالت نہیں تھی، بیٹھ گئے، بیٹھ کر نماز پڑھی، آخری سجدے میں گئے، بس اسی وقت اللہ کو پیارے ہو، سجدے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم دنیا سے آخرت کا توشہ لے جائیں۔ آج وقت ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، گناہوں سے نافرمانی سے بچیں، آخرت بنانے کی فکر کریں۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، سن لو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا اس کی بنائی ہوئی جنت ہے۔ جنت کی طرف بڑھو، جنت حاصل کرنے کا شوق اپنے اندر پیدا کرو اور اس کے لیے عمل کا ذخیرہ اکٹھا کرو۔